السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ جا رہا ہے لائیو. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اٹلی کے اس شہر میں جس کا نام سین پیٹرو، باقی لمبا نام ہے، اس میں سین پیٹرو ہی کافی ہے، خطبہ دینے کی توفیق مل رہی ہے، جو بولون کے علاقے کا ایک شہر ہے، یہ قصبہ ہے. اور دنیا میں اس ملک سے پہلی دفعہ لائیو خطبہ بھی نشر ہو رہا ہے. ایک لمبے عرصے تک یہاں کی جماعت کے افراد کچھ حد تک افراد جماعت کی تعداد ہونے کے باوجود یا جماعت کے قیام کے باوجود ہمارے پاس کوئی جماعتی جگہ یا سینٹر نہیں تھا. تقریباً 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جماعت کو خریدنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اب آپ کو یہاں مسجد بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور راستے میں جو بعض روکے ہیں وہ دور فرمائے. علاقے کے لوگوں کی طرف سے اسلام مخالف مہم کی وجہ سے یا بعض مسلمان گروپوں کی ایسی حرکات کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، جن لوگوں کے دل اسلام کی مخالفت سے بھرے ہوئے ہیں، جو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، انہیں اس قسم کے مسلمان گروپوں کی وجہ سے اس اسلام کے خلاف باتیں کرنے اور ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر اس کو ہوا دینے کا موقع مل جاتا ہے. بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب یہ روکے دور فرمائے اور نہ صرف یہاں بلکہ روم میں بھی ہمیں مسجد اور مشن ہاؤس بنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ باوجود اسلام مخالف مہمات کے یورپ کے مختلف ممالک اور مختلف شہروں میں اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ مسلمہ کو مساجد بنانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے کہ وہ راستے کھول دیتا ہے. بعض مشکلات بھی آتی ہیں، بعض جگہ
انکار بھی ہوئے ہیں جگہ دینے سے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کوئی اور ایسی سبیل نکال دیتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بہتر ہوتی ہے. بس یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی ہے کہ جماعت احمدیہ کے پھیلنے اور حقیقی اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے سامان بہم فرما رہا ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی محنت ہے. اس سینٹر میں ہی جیسا کہ میں نے کہا ہمارے یہاں آنے کی مخالفت بھی کی گئی، پھر کونسلرز کو، علاقے کے لوگوں کو جماعت اور اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کروانے کی توفیق ملی، اور بہت سے ہمسایوں بلکہ میئر سمیت کئی کونسلروں نے بھی ہمارے حق میں آواز اٹھائی. اور پرسوں بھی جو علاقے کے میئر یہاں تشریف لائے ہوئے تھے ریسپشن میں، وہ یہاں کہہ رہے تھے باتوں میں کہ یہاں جماعت کا مرکز بننے میں کوئی روک نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے اکثر ہمسائے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ارد گرد جو ہمسائے ہیں جماعت کے اس جگہ کے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ ہمیں امن پسند سمجھتے ہیں. بہرحال یہ سب باتیں یہاں رہنے والے احمدیوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتی ہیں. یہاں سے میری مراد اس ملک میں رہنے والے ہر احمدی سے ہے، چاہے وہ ملک کسی بھی حصے میں رہتا ہو. ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مسیح محمدی کو ماننے والا اور اس کے غلاموں میں شامل ہے، اور اس ملک میں رہ رہے ہیں جس کے ایک حصے میں عیسائیت کی خلافت کا مرکز ہے. چاہے دنیا داری کی طرز ہی باقی رہ گئی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ابھی تک پاپائیت کے نظام و استحکام کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور پوپ کا احترام بھی ہے. اور یورپ میں بہت بڑی اکثریت پوپ کو ماننے والے عیسائیوں کی ہے، کیتھولکس کی ہے. تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق مسیح محمدی نے تمام دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے اور شہید روحوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالنے کا کام کرنا ہے. اور یہ ہر احمدی کی ذمہ داری ہے. فی الحال تو یہاں ہمارے کوئی مبلغ بھی نہیں ہے باقاعدہ، سوئٹزرلینڈ سے ہمارے مبلغ یہاں آتے ہیں. کوشش ہو رہی ہے، خدا تعالیٰ کرے کہ یہ مبلغ کے آنے کا انتظام بھی جلدی ہو جائے مستقل. اس لیے بھی ہر احمدی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی کوششوں اور اپنی حالتوں میں ایسی تبدیلی پیدا کریں کہ انسانیوں کو خود بخود یہ احساس ہو کہ جس جماعت کے عام افراد بھی اس طرح اعلی اخلاق اور روحانی معیار کے ہیں اور قانون کے پابند ہیں، اس کے مشنری کا بھی یقیناً اعلی معیار ہوگا. اس لیے کوئی روک نہیں ہونی چاہیے اجازت ملنے میں. بس ہر احمدی کو احمدیت کا سفیر بننے کی ضرورت ہے تاکہ جماعت کا یہاں مضبوط بنیادوں پر قیام اور استحکام ہو جائے. لیکن یہ بھی واضح ہو کہ مبلغ کے آنے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں کم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ پہلے سے بڑھ کر اپنے روحانی اور اخلاقی معیاروں کو بلند کرنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ صرف ایک دو نہیں بلکہ پورے ملک میں ہمارے مبلغین
اور مساجد کا جال بچھ جائے. جو ملک آج مسیح موسوی کی خلافت کا مرکز ہے، اس میں مسیح محمدی کے ماننے والوں کی کثرت ہو جائے. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے عہد بیعت کا پاس کرنے والے رہیں گے اور خلافت احمدیہ سے وفا کا تعلق رکھیں گے، تو آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں اس مقصد کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ نہیں تو آپ کی نسلیں ضرور یہ نظارے دیکھیں گی. عیسائیت تو کئی صدیوں کی سختی کے بعد جو معاہد عیسائیوں کو برداشت کرنی پڑی یہاں پھیلی، تو توحید کے بجائے تثلیث کے نظریے کو لے کر پھیلی. لیکن انشاءاللہ تعالی احمدیت یعنی حقیقی اسلام نے تو تثلیث کو پھر توحید میں بدل کر توحید کے قیام کے لیے کوشش کرنی ہے. اور پھر توحید کے قیام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو اس ملک میں لہراتے چلے جانے کی کوشش کرتے چلے جانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے مسیح محمدی کے غلام قربانیاں دیتے چلے جائیں گے. اور یہ قربانیاں اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب ہم تقوی پر قدم مارنے والے بنیں گے، جب اپنے مقصد پیدائش کو سمجھنے والے بنیں گے، جب اپنی حالتوں پر نظر رکھنے والے بنیں گے، جب دین کو دنیا پر مقدم کریں گے، جب آپس کے تعلقات محبت، پیار اور بھائی چارے کی مثال بن جائیں گے، جب نظام جماعت سے پختہ تعلق جوڑیں گے، جب خلافت احمدیہ سے وفا اور اطاعت کا تعلق رکھیں گے، جب مسیح موعود سے کیے گئے عہد بیعت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں گے، جب اللہ اور رسول کی حکومت اپنے اوپر قائم کرنے کی کوشش کریں گے. بس اللہ تعالی نے جب آپ کو موقع دیا ہے، جو پاکستانی قومیت رکھنے والے ہیں کہ اپنے ملک کے حالات کی وجہ سے اس ملک میں آئے ہیں، یہاں آپ کو مذہبی لحاظ سے ذہنی سکون بھی ہے اور اکثریت کے مالی حالات بھی اللہ تعالیٰ نے بہتر کیے ہیں کہ اپنے خدا کا شکر گزار بندہ بنے. اور اس شکر گزاری کا اظہار اس صورت میں ہوگا جب ان باتوں پر جو بھی میں نے بیان کی ہیں نظر رکھتے ہوئے تقوی پر چلنے والے ہوں گے. پاکستانی احمدیوں کے بعد دوسری بڑی تعداد مجھے بتایا گیا ہے یہاں افریقن احمدیوں کی ہے، اور ان میں بھی گھانیان احمدیوں کی، اور پھر مراکش اور الجزائر کے رہنے والے احمدی ہیں. آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے بہتر حالت میں کیا ہے. آپ کا بھی فرض ہے کہ اپنے عہد بیعت کو ہمیشہ سامنے رکھیں. افریقن نژاد احمدیوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں خود یا ان کے بڑوں کو تثلیث کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی. اب آپ کا کام ہے کہ اللہ تعالی نے آپ پر اس دین میں شامل ہونے کے بعد یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ عیسائیوں کو بہتر رنگ میں توحید کا پیغام پہنچائیں. اور پھر یہ ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے
جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مالی لحاظ سے اس ملک میں آپ کو کشائش عطا فرمائی ہے اور اس طرح سے یہ ذمہ داری ان عرب ممالک کے الجزائر اور مراکش کے رہنے والوں احمدیوں کی بھی ہے کہ جس انعام کو خدا تعالیٰ نے آپ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جو روحانی معاہدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ کو ملا ہے، اس سے دوسروں کو بھی فیض یاب کرنے کے سامان کریں۔ ایک حقیقی مسلمان کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت یہ کام ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ بس اپنے ہم وطنوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق کا پیغام پہنچائیں، تبھی آپ حقیقی احمدی ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ مراکش اور الجزائر کے احمدی ہونے والے بعض افراد نے دوران ملاقات مجھے بتایا ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ نے خوابوں کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مبارک دکھا کر یا کسی اور طرح سے خواب میں احمدیت کی صداقت کے بارے میں بتا کر احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بس یہ اللہ تعالی کا فعل یقیناً آپ کی کسی نیکی کی وجہ سے آپ کے حق میں صادر ہوا۔ یہ اللہ تعالی کا احسان ہے جس کا بدلہ آپ تمام زندگی بھی کوشش کریں تو نہیں اتار سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کی جزا احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن کی پرورش کی وجہ سے ہمیں یہ حکم ہے کہ یہ احسان جو تمہارے والدین نے تم پر کیا ہے ہمیشہ ان کے احسان کو یاد رکھتے ہوئے ان سے حسن سلوک رکھو، بلکہ حدیث میں ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ تم اتار ہی نہیں سکتے تمام عمر۔ تو خدا تعالی جو سب سے بڑھ کر اپنے نیک بندوں پر احسان کرنے والا ہے، بلکہ اپنے تمام بندوں پر احسان کرنے والا ہے، وہ کس قدر حق رکھتا ہے کہ اس کا احسان کا بدلہ اتارا جائے یا اتارنے کی کوشش کی جائے۔ ایک تو اس کی رحمانیت کی وجہ سے اس کا احسان عام ہے جو ہر مخلوق پر ہو رہا ہے، اور یہ احسان عام ایک نیک فطرت کے لیے اس کی ربوبیت کی شکر گزاری کرتے ہوئے اسے سر اٹھانے کی مہلت نہیں دیتا۔ لیکن جب اللہ تعالی روحانی طور پر خود رہنمائی فرما رہا ہو اور آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے اپنے خاص فضل سے رہنمائی کر رہا ہو، تو یہ کس قدر بڑا احسان ہے خدا تعالی کا جو جس کو انسان چاہے بھی تو نہیں اتار سکتا۔ بس جب اللہ تعالی کے ساتھ جزاء الاحسان الا الاحسان کا معاملہ آئے گا تو یہ یک طرفہ معاملہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے احسان کو اتارنا ممکن ہی نہیں، اور ایک عبد رحمان کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ تا حیات اس کی نعمتوں کا اظہار کرتا رہے اور اس کا شکر گزار بندہ بنا رہے۔ اور ایک احمدی کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنے ماحول میں پھیلانے کی ہر وقت کوشش کرتا رہے۔ بس یہاں رہنے والے عرب احمدیوں یعنی مراکش اور الجزائر وغیرہ کے احمدی جو ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بدلہ تو نہیں اتارا جا سکتا، لیکن شکر گزاری کا اظہار خاص طور پر اپنے ہم قوموں اور ہم وطنوں میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام
کا پیغام پہنچاتے ہوئے کرتے چلے جائیں. یہ پیغام جو باتیں میں کر رہا ہوں صرف عربی بولنے والوں کے لیے نہیں ہے، یا میں نے پاکستانی اور افریقن یا عربوں کا ذکر کیا ہے ان کے لیے نہیں، بلکہ بنگالی بھی ہمارے احمدی ہیں یہاں، ان کا بھی کام ہے کہ اسی نہج پر کام کرتے چلے جائیں. بلکہ ہر قوم کے فرد کے لیے ہماری زندگیاں بھی اس کام میں ختم ہو جائیں تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ اتار دیا. خالق و مالک اور رب کے احسانوں کا بدلہ کس طرح اتر سکتا ہے؟ ہاں، ہم اس کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارا ہر قول و فعل خالصتاً اس کی رضا کے حصول کے لیے ہو. پس یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے کے امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ توفیق عطا فرماتے ہوئے ہمیں اس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کے حکم کو پورا کرنے والا بنا. بس جس طرح اللہ تعالی نے پہلوں پر احسان کیا تو اب اسی طرح آخرین پر بھی احسان کیا ہے. خدا تعالی ہمیں اپنے اس احسان کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دینے کا تم پر احسان رکھتا ہے. بس ایمان کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ہے، اور اس احسان کی شکر گزاری ایمان میں ترقی کی طرف بڑھنے کی کوشش ہے. اور اس کوشش میں ایک حقیقی مسلمان، ایک حقیقی مومن اس وقت قدم مارنے والا کہلا سکتا ہے جب دل میں تقویٰ پیدا ہو، جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول مد نظر ہو، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا مقصد پیدائش سامنے ہو، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. صرف اور صرف اگر کوئی مقصد ہے تو یہی مقصد ہے. ایک عبادت کرنے والا انسان ہی حقیقی عبد رحمان کہلا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر گزار ہو سکتا ہے. 5 وقت باقاعدہ نمازوں کے علاوہ ذکر الہی بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کسی بھی کام کو کرنا عبادت بن جاتا ہے. لیکن نماز تمام عبادات کا مغز ہے. بس سب سے پہلے تو ایک مومن بننے کے لیے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، انہیں قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ جو آپ سینٹر بنا رہے ہیں یہاں، اور پھر مسجد بنانے کی بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح روم سے آئے ہوئے بعض احمدیوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا کہ ہم روم میں بھی مسجد بنانے کے قابل ہو جائیں. تو یہ خواہشات اور دعائیں قبول کروانے کا یا پوری کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، نیک مقصد کے حصول کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ، کسی بھی نیک مقصد کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بنانا ہے، بنانے کی کوشش کرنا ہے. اس کے آگے جھکے رہیں گے تو نیک مقاصد کے حصول بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اپنے عبادتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ عبادات
یا وہ عبادت جو تمام عبادات کا مغز ہے اس کی طرف ہی توجہ نہیں، اگر 5 نمازیں ہی ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں تو اس سینٹر کی عمارت یا مسجد ایمانوں میں جلا پیدا کرنے کا باعث تو نہیں بن سکتی۔ میں نے تبلیغ کرنے اور احمدیت کا پیغام پہنچانے کی بات کی ہے، تو اس کا ذریعہ بھی دعائیں ہی بنتی ہیں، اور تبلیغ کے نتائج بھی دعاؤں ہی سے نکلنے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہماری فتح دعاؤں ہی سے ہونی ہے۔ بس فتح کے حصول کے لیے دعاؤں کے اس ذریعے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اور وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا میں ہی سورہ بقرہ کی 4 آیت میں ایمان بالغیب کے بعد نماز کے قیام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تقویٰ کے مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کے قیام کی کوشش کی جائے۔ مجھے ملاقات کے دوران بھی بعض احباب ملے، بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے خاندانوں کے افراد ہیں، لیکن نمازوں میں سست ہیں۔ خود احساس ہے کہ ہم نمازوں میں سست ہیں، اس کے لیے دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، لیکن دعائیں بھی اس وقت کام کرتی ہیں جب آپ خود بھی کوئی عملی قدم اٹھائیں گے۔ ایک طرف تو اذان کی آواز آ رہی ہو اور نماز کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور بجائے اس کے کہ اذان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف جائیں، خود اپنے کاروبار کے پیچھے چل پڑیں، تو پھر یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ دعاؤں کی درخواست یہ اس شخص کے لیے بھی دھوکہ ہے جسے آپ نیکیوں پر قائم ہونے کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں یا دعا کے لیے کہتے ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ بس اس دھوکے سے باہر نکلیں۔ اگر نیت نیک ہے تو عملی قدم اٹھانے کے لیے اپنے نفس کے شیطان کے خلاف بھی جہاد کریں۔ جب یہ کوشش ہوگی تو پھر دیکھیں گے آپ کہ نماز آپ کی اولین ترجیح بن جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعضاء دیے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں، اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے پھر بھی بجز خدا تعالیٰ کے دینی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا۔ بڑا دولت مند ہو کر، بڑا عہدہ پا کر، بڑا تاجر بن کر، بڑی بادشاہی تک پہنچ کر، بڑا فلاسفر کہلا کر، آخر ان دنیاوی گرفتاریوں سے بڑی حسرت کے ساتھ جاتا ہے، اور ہمیشہ دل اس کا اس دنیا کے استغراق سے اس کو ملزم کرتا رہتا ہے، اور اس کے مکروں اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں کبھی اس کا کانشنس اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بس اگر ہر ایک اپنے اندر کے جائزے لے تو خود ضمیر کی آواز سے بے چین کر دیتی ہے، اور ایک احمدی کو جسے خدا تعالی نے زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس کی کسی نیکی کی وجہ سے جماعت کے ساتھ جڑے رہنے پر قائم رکھا ہوا ہے، اس کا ضمیر تو بار بار اسے اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ اپنے مقصد پیدائش کو یاد رکھو۔ یہی وجہ ہے
کہ احمدی بڑی بے چینی سے بعض لوگ بڑی سنجیدگی سے اور نیک نیتی سے اور بے چینی سے اپنے خطوں میں بھی اس کا اظہار کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا، ملاقاتوں کے دوران زمانی بھی کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہم نمازوں میں قائم کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہر احمدی کو اپنے مقصد پیدائش کے حصول کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. عبادات میں ترقی اللہ تعالی کے باقی حقوق اور بندوں کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی طرف توجہ بھی دلاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کے احسانوں کی شکر گزاری کی طرف بھی توجہ رہے گی. اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد بھی ہمیں اپنی روحانی حالتوں کی بہتری کی طرف توجہ نہ رہی تو جہاں ہم اپنے عہد سے دور جا رہے ہوں گے وہاں ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کی بھی نفی کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں اس جماعت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت ہے. آج آپ دیکھیں تو دنیا اسلام میں یہ بات بڑے شد و مت سے کہی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کو اگر سنبھالنا ہے تو نظام خلافت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جس نظام خلافت کو چلایا ہے اسے اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں. یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خلافت راشدہ کے بعد جو لمبا عرصہ مسلمانوں کی خلافت سے محرومی رہی ہے یہ ان وجوہات اور اعمال کا نتیجہ ہے جو مسلمانوں کے تقوی سے دور ہٹنے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے نافرمانی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفریقہ مت ڈالو. بس جب تفریقہ پڑا تو اس کا لازمی نتیجہ نکلنا تھا کہ تقوی سے بھی عمومی طور پر دوری پیدا ہو. لیکن خدا تعالی جو سچے وعدوں والا ہے اس نے اسلام کی آخری فتح کے لیے آخرین کو پہلوں کے ساتھ جوڑ کر اس فتح کے سامان پیدا فرما دیے. بس اس مسیح و مہدی کو مانے بغیر جس کی اللہ تعالی سے خبر پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں آنے کی خبر دی تھی، اس مسیح موعود سے جڑے بغیر خلافت کی برکات حاصل نہیں ہو سکتی. بس اس حوالے سے آج میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کرتے ہوئے مسیح موعود کو ماننے اور نظام خلافت کے سائے میں لا کر آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچایا ہے. تو تقوی پر قائم رہتے ہوئے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور اپنے زور بازو سے اس رسی کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، یا کسی کی نیکیاں صرف اپنے زوم میں نیکیاں اس رسی کو پکڑنے کام نہیں آ سکتی. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. جماعت کی لڑی میں پروئے رہنے اور اس سے فیض پانے، اسی طرح نظام خلافت کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس کے دائمی رہنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، تقوی پر چلنا بھی شرط ہے. اللہ تعالی نے
خلافت سے فیض پانے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط کو رکھا ہے۔ ایمان کی مضبوطی تبھی ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل میں ہو۔ حضرت اعمال صالحہ کی بجاوری کی طرف توجہ تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا جوا اپنی گردن میں ڈالنے کی کوشش ہوگی ہماری۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اس کی تمام شرائط کے ساتھ اختیار کرو اور تم پر ایسی حالت میں موت آئے کہ تم پورے فرما بردار ہو۔ بس یہ وہ انتہا ہے جس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کی ضرورت ہے۔ ایک حقیقی مسلمان کی توجہ خاص طور پر اس امر کی طرف کروائی گئی ہے کہ زندگی کے مقصد کا حصول بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتا۔ تمہاری باتیں کرنے کی تمام کوششیں، تمہارے حقوق العباد ادا کرنے کی تمام کوششیں، تمہارے زمانے کے امام کی بیعت میں آنے کے دعوے، تمہارے خلافت سے وفا کے تعلق کا اعلان اور تمہارا اطیع اللہ و اطیع الرسول کا دعویٰ اس وقت حقیقی کہلائے گا جب تمہارے دل میں تقوی ہوگا۔ بس ایک حقیقی مومن جہاں اپنے غیر صالح اعمال کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت سے خوفزدہ رہتا ہے، وہاں اسے یہ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے آگے میں جھکوں گا، اسے دعا کروں گا، اس کے فضل کو مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت میری اس عاجزی کو جذب کرنے والی بن جائے گی۔ اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ اس وقت ایک مومن کے سامنے رہتی ہیں جب اسے یہ یقین ہو کہ خدا سب طاقتوں کا مالک ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو سب طاقتوں کا مالک سمجھا جائے گا تو پھر ہمارے قدم بھی اس کی طرف بڑھیں گے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی، تقوی کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے فرمان بردار رہو، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرو، ہمیشہ اس کے شکر گزار رہو، کبھی اس کی ناشکر گزاری نہ کرو، ہمیشہ اسے یاد رکھو اور اسے کبھی نہ بھولو۔ بس اگر اس نصیحت پر ہم عمل کریں گے تو ہماری نمازیں بھی قائم رہیں گی، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بھی بنے رہیں گے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ بھی رہے گی۔ نظام خلافت سے جڑے رہنے کی برکات کا جو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے اس سے بھی فیض پاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ حق ادا کرنے کا اور یہ فرض ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس وقت تک موت نہ آئے جب تک فرمان بردار نہ ہو جاؤ، تو زندگی موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مارتا ہے۔ اس حصہ کا پھر یہی مطلب بنتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں میں گزارنا چاہیے، تاکہ جب ہمیں موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے
اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ کوشش کرنے والے ہوں۔ بس ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالی کے حکموں پر عمل کرنے والے بنے رہیں۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان پر کسی وقت کمزوری کی حالت بھی آ سکتی ہے، اس لیے جب ہم اللہ تعالی سے ہر وقت مدد مانگتے رہیں گے کہ ہمیں کبھی اطاعت سے باہر ہونے کی حالت میں موت نہ آئے، ہمیں کبھی تقوی سے دور ہونے کی حالت میں موت نہ آئے، تو خدا تعالیٰ پھر ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے کہ ہمیشہ ایمان اور تقوی کی حالت میں موت آئے۔ یہ جب بھی موت آئے تو ایمان اور تقوی کی حالت میں آئے۔ اس لیے انجام بخیر ہونے کی دعا بھی بڑی اہم اور ضروری دعا ہے جو حقیقی مومن کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں، اور یہ پکی بات ہے کہ وہ یقینی ہے۔ دانشمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر وقت جب تک انسان خدا تعالی سے اپنا معاملہ صاف نہ رکھے اور ان ہر دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے، بات نہیں بنتی۔ فرمایا کہ جیسا کہ میں نے کہا، حقوق بھی دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق عباد، اور حقوق عباد بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں، خواہ باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا، مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے، اور ایک یعنی دوسری قسم وہ ہے جو عام بنی نوع انسان سے سچی ہمدردی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے، اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو، بلکہ اگر دوزخ بہشت نہ بھی ہوں تب بھی اس کی عبادت کی جاوے، اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے۔ فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔ بس یہ وہ تعلیم ہے جو حقیقی تقوی پر چلنے والوں کے لیے ضروری ہے اس پر عمل کرنا، کہ حقوق اللہ کی بجاوری کی بھی پوری کوشش کی جائے اور حقوق العباد کی بجاوری کی بھی کوشش کی جائے۔ اور جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کا سینہ دشمن کے لیے بھی صاف ہو اور اس کے لیے دعا کی جائے، تو آپس کے تعلقات میں کس قدر ہمیں کوشش کر کے یکجان ہونے کی ضرورت ہے، جبکہ خاص طور پر ولا تفرقوا کا حکم کہ آپس میں تفرقہ مت ڈالو مومنوں کو دیا گیا ہے۔ تقوی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر فرد جماعت اپنے عہدے دار کے ساتھ مکمل تعاون اور اطاعت کا جذبہ رکھنے والا ہو، اور ہر عہدے دار اپنے سے بالا عہدے دار کا احترام، تعاون اور اطاعت کے معیاروں کو حاصل کرنے والا ہو۔ ذیلی تنظیمیں اپنے دائرے میں بے شک آزاد ہیں اور خلیفہ وقت کے ماتحت ہیں، لیکن جماعتی نظام کے تحت ذیلی تنظیموں کا ہر عہدے دار بھی فرد جماعت کی حیثیت سے جماعتی نظام کا پابند ہے اور اس کے لیے اطاعت لازمی ہے۔ بس اس طرف بھی خاص توجہ دیں۔ اگر جماعتی ترقی دیکھنی ہے، اگر اپنی تبلیغی کوششوں کے پھل دیکھنے ہیں، اگر اپنے تربیتی معیاروں کو بلند کرنا ہے، تو ہر جگہ یکجان ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بس تقوی پر قدم مارتے ہوئے اختلافات کی صورت میں بھی دعا سے کام لیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی بہت بڑا اختلاف کو ایسا ہوا ہے تو میرے علم میں وہ بات لے آئیں
جس سے کسی کی نظر میں جماعت کا نظام متاثر ہو سکتا ہے یا جماعت کو کسی طرح بھی کے لیے وہ نقصان کا باعث ہے. لیکن اطاعت میں فرق نہیں آنا چاہیے. ہر لیول پر اطاعت ہوگی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعاموں پر شکر گزاری کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اور خاص طور پر عہدیداران کو اپنے اعلیٰ نمونے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ نئے آنے والوں کے لیے وہ مثال بنے، نہ کہ کسی قسم کا ٹھوکر کا باعث بنے. مردوں اور عورتوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور تقوی پر چلنے کی طرف توجہ دیں، وہاں اپنے بچوں کی بھی ایسے رنگ میں تربیت کریں کہ وہ بڑے ہو کر اسلامی تعلیم کے صحیح نمونے بنیں، بلکہ بچپن سے ان کا اظہار ہوتا ہو. ایک احمدی بچے اور ایک غیر مسلم یا غیر احمدی بچے میں فرق ظاہر ہوتا ہو. اور پھر یہ لوگ بچے جو ہیں نئی نسل احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے میں بھرپور کوشش کرنے والی بنے تاکہ اس ملک میں بھی احمدیت کا پیغام ہمیشہ پھیلتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان